السلام علیکم کلاس. آج ہمارا تھیری کا دوسرا ٹاپک ہے جس کا نام ہے کلیلہ اور دمنہ ایلسٹریشن. جیسا کہ ہم نے پہلے ٹاپک پڑھا تھا عباسد پیریڈ. اب جو عباسد پیریڈ ہے یا امیت ہے یا منگولز ہے، کوئی بھی پیریڈ ہے، ہر پیریڈ میں ڈفرینٹ ایلسٹریشنز ہوئی ہیں. اب آپ کو ایلسٹریشنز کا تو پتہ ہوگا، اگر نہیں بھی کسی بچے کو پتہ، حالانکہ اب 2-3 ٹاپکس جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں. ایلسٹریشنز ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا ارلی پیریڈز میں، کہ جب وہ کوئی بک لکھتے تھے، جیسے کلیلہ اور دمنہ ایک ایگزامپل ہے، یا مٹیریا میڈس ایک اور ایگزامپل ہے ایلسٹریشن کی. تو وہ کیا کرتے تھے، جب وہ ایک سٹوری لکھتے تھے تو اس کے ساتھ وہ اس کی ڈرائنگ بھی بناتے تھے، تب جو کہ ڈرائنگ اتنی کمپلیٹ ہوتی تھی کہ اسے پوری سٹوری کی سمجھ آ جاتی تھی کہ پورا کیا سین ہے. اگر لیٹ سپوز وہ کسی 2 بھائیوں کی یا کسی جنگ کی یا کسی وار کی یا ہسٹری کی ایلسٹریشن ہے، تو اس میں وہ پورا کا پورا سین ایلسٹریٹ کرتے تھے، پورا سین دکھاتے تھے. تو اس ڈرائنگ کرنے کو ایلسٹریشن کہتے ہیں. تو جیسے ہر پیریڈ ہے، عباسد ہے، منگول ہے، ہر پیریڈ میں ڈفرینٹ ایلسٹریشنز ہوئی ہیں. تو ان کا کیا ہوتا تھا، پیریڈ ٹو پیریڈ ان کی جو اسٹائلائزنگ ہے یا آپ کہہ لو انفلوئنسرز ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتے تھے. وہ ڈفرینٹ چیزوں سے انفلوئنس ہوتے تھے، اور ایلسٹریشنز بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی چل رہی ہے. اگر کچھ کلرز ایک پیریڈ میں ان ہے تو وہ دوسرے پیریڈ میں ہو سکتا ہے ان نہ ہو، کوئی اور ہو. یا ایک طرح کی فگرز اگر ایک پیریڈ میں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو دوسرے پیریڈ میں نہ ہو. یہی ایک پیریڈ کو دوسرے پیریڈ سے ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے اور ایلسٹریشن کو بھی ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور اکثر آپ کو یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین ایلسٹریشن آف عباسد پیریڈ اور منگولز پیریڈ اینڈ منگولز پیریڈ. تو آپ اس میں یہی بتائیں گے کہ کس طرح کے کلرز عباسد پیریڈ کے ٹائم پہ یوز ہوتے تھے اور کس طرح کے کلرز امیت کے ٹائم پہ یوز ہوتے تھے، کس طرح کا گرافک تھا، اس کا کس طرح کی گرافکس تھے، اور کس طرح کی فگرز تھے، اسٹیٹک تھے یا کس طرح کے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یہاں اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ آپ ان کی ایلسٹریشن کی ڈفرینشیشن بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب کافی حد تک آپ کو ایلسٹریشن کا پتہ چل گیا ہوگا. اب جو ہم آج پڑھ رہے ہیں بک، دیٹ از کلیلہ اور دمنہ. اب یہ نہیں ہے کہ کلیلہ اور دمنہ از اونلی اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ود عباسد پیریڈ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن اس طرح سے ہے کہ وہ عباسد پیریڈ میں بھی کلیلہ و دمنہ کے ایلسٹریشنز بنائی گئیں، منگولز میں بھی بنائی گئیں اور پیریڈز میں بھی بنائی گئیں. کلیلہ و دمنہ کی بہت ساری کاپیز ہیں. ان فیکٹ یہ ہر پیریڈ میں ہی آلموسٹ بنائی گئی ہے کلیلہ و دمنہ. تو ہر پیریڈ میں یہ ڈفرینٹ اس طرح سے تھی کہ اس کا اسٹائل آف آرٹ جس پہ انہوں نے ایلسٹریشن کرنے کا جو آرٹ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں ڈفرینٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم کلیلہ اور دمنہ پڑھ رہے ہیں دیٹ از انڈر دا امبریلا آف عباسد پیریڈ، بیکاز وی ہیو اسٹارٹیڈ عباسد پیریڈ. میں نے آپ کو عباسد اسٹارٹ کرایا، ہم نے اس کا ارلی پیریڈ پڑھا، ہم نے اس کا سیکنڈری پیریڈ پڑھا، دین وی موو ٹو لیٹر پیریڈ. پھر ہم نے اس کا آرٹ کیسا تھا وہ پڑھا، اسٹائل کیسا تھا وہ پڑھا، اور اس کے انفلوئنسز کے بارے میں پڑھا کہ اس میں کون کون سے انفلوئنسز تھے جس سے عباسد پیریڈ کے آرٹسٹ انفلوئنس ہوئے تھے. تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کلیلہ اور دمنہ کے ایلسٹریشنز. ٹھیک ہے، لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. کلیلہ اور دمنہ، اے کلیکشن آف didactic animal fables. Didactic is intended to teach. ٹھیک ہے، animal fables are basically stories or tales. ٹھیک ہے، جو چھوٹے ہوتے ہم سنتے تھے کہانیاں. with jackals are the characters. ٹھیک ہے، کلیلہ اینڈ دمنہ، کلیلہ اور دمنہ 2 کریکٹر ہیں اسٹوری کے. as 2 of the principal is the main characters. Okay, the story cycle originated in India between 500 and 100 BC and circulated widely in Near East. In Sanskrit is basically a language. ٹھیک ہے، literature, the story cycle is known as
Pankachantara, some says Pankachantara, some say Pansachantara, ٹھیک ہے, کسی بھی طرح آپ اس کی پروننسیشن کر سکتے ہیں. سنسکرت میں یہ کلیلہ دمنا کو کہتے ہیں Pankachantara, while it was often called Fables of Bidpai, اور اس کا ایک اور نام ہے جو کہ ہے Fables of Bidpai. اب جو میننگ مشکل ہیں وہ میں نے ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کیے ہیں, ان کے اوپر اردو میں لکھ بھی دیے ہیں, کہیں انگلش میں بھی لکھ دیے ہیں. اب Bidpai از دا نیم آف دا آتھر جس نے یہ بک لکھی, تو کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. ان ارلی ماڈرن پیریڈ, ماڈرن یورپ, سوری. نیکسٹ is the popularity of the text of Kalila Damna is reflected not only in number of medieval illustrations, medieval is the Middle Age, manuscripts, but even in the reports of much earlier ones that have not been survived. وہ کہہ رہے کہ کلیلہ دمنا کی جو کاپیز ہیں وہ میڈیول پیریڈ میں دکھنا شروع ہو گئیں, یا ہم نے اس کی جو ہسٹری ہے وہ مڈل پیریڈ سے لیا, لیکن کچھ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اس سے بھی جو پہلا پیریڈ تھا میڈیول پیریڈ سے, یہ تب والی بھی کاپیز ہیں, لیکن تب سے یہ سٹارٹ ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ ابھی موجودہ حالت میں موجود نہیں ہیں, یا ان کی کاپیز وینش ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, یا ڈسٹروائے ہو گئی ہوں گی جنگوں میں. ادھر ادھر کاپیز جب جنگ ہوتی تھی لائبریریز پہ آبویسلی وہ حملہ کرتے تھے, تو کاپیز سروائیو نہیں کی ہوں گی. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کاپیز سروائیو نہیں کری, لیکن اس سے پہلے سے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. فار ایگزامپل, ان دا پریفیس ٹو دا عربک ٹرانسلیشن, ابن المکاف اسٹیٹس دیٹ دا ٹیکسٹ واز ٹو بی illustrated. ٹھیک ہے, sorry, it's taking so time. That's it. One of the most telling pieces of evidence is Tabra's report of one of the charges at trial of the Persian journal Afsin at Abbasid court. ایک اور ایویڈنس ملا ہے کلیلہ دمنا کا, وہ کہہ رہے ہیں جو کہ پرانا ہے. وہ کس طرح سے پتہ چلا کہ جو پرشین کا جرنل تھا آسفن, اس پہ عباسد کوٹ, ایٹ دا عباسد کوٹ, اس کے اوپر انہوں نے چارجز لگائے. وہ کیوں لگائے اس کو؟ who was accused of owing a heretical and lavish illuminated manuscripts. جب اس کے اوپر یہ الزام لگا تو اس نے اپنے ڈیفینس میں کیا کہا؟ In his defense, the journal accused the judge of having a copy of Kalila Damna at his house. This is significantly not only in showing the popularity of the text, but also for concluding, it means concluding, inferring the possibility that perhaps there were illustrated manuscripts at this early date. وہ صرف ایک تو اس کی پاپولیرٹی بتا رہا ہے کہ کلیلہ دمنا کی کتنی پاپولیرٹی ہے, کہ اس نے اس پہ یہ کہا جج پہ کہ اگر آپ میرے پہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مینوسکرپٹس ہیں تو آپ کے گھر میں تو کلیلہ دمنا ہے, تو لائک اس ایلسٹریشنس کی آپ ورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تھی. اور وہ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ بہت پہلے سے اس پہ ایلسٹریشنس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ ٹاپک ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی آپ اگلی پلے لسٹ میں باقی کا لیکچر سنیں گے. اوکے.